السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے ننھے پھول جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سونگ کر راحت محسوس کیا کرتے تھے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے۔ آپ نے مکالمے یعنی مناظر تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی اور انجینئر محمد مرزا، یعنی یہ بھی لائیو یعنی مناظرہ سنیں، یقین مانیے۔ اور محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ مناظر ہے۔ تو آئیے ناظرین، مناظر تو اپنے بڑے بڑے سنے ہیں، لیکن انجینئر محمد مرزا اور قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی ہوں تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مستقل الحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ ضرور۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات سے مجھے ایک سوال مل رہا ہے انجینئر صاحب، اور میں یہی ربط قائم رکھتے ہوئے ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو عبادتیں کر رہا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، توحید پرست ہے، رسالت مآب پہ ایمان رکھتا ہے، صرف امام حسن سے یا اہل بیت سے بغض کرنے کی صورت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسا سری عذاب کیوں ہے؟ کسی بچے کی محبت کی وجہ سے، یا یہ اقربا اور محبت ہے اہل بیت سے اس لیے، یا اس کا کوئی اور معیار بھی ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، تمام وہ ہستیاں جن سے اللہ کا رسول محبت رکھتا ہے ان سے ہم بغض نہیں رکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان سے بغض رکھنا ایسا ہے جیسے ہم نے خود اللہ کے رسول سے بغض رکھ لیا۔ صحیح۔ جب ہم نے ان سے بغض رکھ لیا تو پھر جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحیح۔ کیونکہ جنت ملے گی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بعد۔ آپ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، دروازہ کھلے گا، پھر آپ کے قدم با قدم ملا کر چلنے والے آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی شخص اہل بیت ہو یا صحابہ کرام، اچھا، ان دونوں میں سے کسی سے بھی، چونکہ اللہ کے رسول سب سے محبت رکھتے تھے۔ اہل بیت کے لیے خاص نہیں فرمایا اس حوالے سے؟ جیسے خاص تو جب بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے، اس کے لیے خاص ہو گیا۔ مثلا جب پوچھنے والے نے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا۔ تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ باقی سب نظر انداز ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ یعنی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کا، اب ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک اس کے قریب آیا، اس کو چوم لیا، تو اس کا یہ معنی ہم نہیں نکال سکتے کہ باقی 3 سے اس کو نفرت ہے۔ جی ہاں، کہیں ایسا نہ جائے کہ لوگ کہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ بغض اہل بیت میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے پہلے یہی کہا کہ جس ہستی سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اس ہستی سے لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت کا جو محور ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ کا رسول ایک سے پیار کر رہا ہے، آپ نے یہی جملے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کہے جب باقی بیویوں نے ان کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر یہ سفارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی ہر بیوی کے پاس جب میری باری ہوتی ہے تم تحفے بلا امتیاز بھیجا کرو، تم صرف حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جیسا کہ ان کو کہا تھا۔ صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ
کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا، تو بھی اس سے محبت کر. صحیح ہے. یعنی سوال جو نوعیت یہ ہے کہ کسی امام حسن کی محبت سے ہمارے ایمان زائل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اصل میں مجھ سے وہ سوال ہی نہیں کیا. حضرت حسن کے آپ نے تو میرے لیے یعنی موضوع ہی ایسے رکھے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہے نا، اس لیے سوال ایسا رکھا ہے. ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں، میں تو انجینئر نہیں ہوں. چلے اگر موقع ملا اس پہ تھوڑی سی بات کر جی دیکھیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کی تربیت بھی اس طرح کی، جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں. ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، کچھ بھی کرے، لوگ ہمارے یہاں رواج ہے اس کو ڈانٹیں گے بھی نہیں، منع بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی کر جائے کچھ نہیں کہیں گے، کیوں بچہ ہے، بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ڈھیری پر بیٹھے، آپ وہ صدقے کی کھجوریں تھی جی آپ تقسیم کر رہے ہیں. جی سیدنا حسن گھٹنے کے بل چلتے ہوئے آئے، اور جیسے قریبار بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو ان کو ملے گی، ہاتھ سے اٹھائیں گے اور فوراً منہ میں ڈالیں گے. صحیح. سیدنا حسن نے بھی یہی کیا. حالانکہ یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں پر شریعت کے احکامات اس وقت تک لاگو نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. یہ بچے بھی کہاں ہیں، جنت کے سردار ہیں. اب وہ بچہ ہے، اس کے بعد جب انہوں نے کھجور چبا لی، بچے ہوئے بھی ہے. واہ اور واہ واہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انگلی مبارک اس کے منہ میں ڈالی سیدنا حسن کے، اور اس کو نکالا اور کہا کخ کخ بیٹا، تھو کر انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے. اب یہ بچپن سے ان کی تربیت دی جا رہی ہے. جب بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں گے اور بیوی کے پیٹ میں بھی حلال کا نوالا ڈالیں گے تو پھر اثرات اس طرح کے مرتب ہوں گے جس طرح کی دنیا نے دیکھا. اور حضرت نے بھی بیان کیا کہ حضرت حسن نے پھر دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائی. بہترین، بہت شکریہ. یہ اسی حلال رزق کا اثر تھا. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب. اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو اس اعلیٰ صفت سے نوازا ہے کہ وہ بچپنا میں بھی اللہ کے کرم اور فضل اور اس کی عطا کردہ قدرت سے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں. حضرت امام حسن سے دین کتنا سیکھا ہے، جو کہ لازم بنتا ہے جب وہ ایک اصحابی رسول کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں بچپن میں، تو امت کو کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے امام حسن سے، جو ان کا منصب ہے اس حوالے سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے. جتنا جس کو موقع ملتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، رسول پاک مسجد میں تشریف لائے جی، اور آپ ساتھ اپنے نواز سے حضرت حسن کو بھی ساتھ لے آئے، ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں، اور خود خطبہ ارشاد فرمانے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے، کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمایا کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے، شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی، جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے ہضم نہیں کر پایا، جو میرے عقیدے کے بالکل منافی ہے، کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی، لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. صحیح ہے. وہ تعریف یہ کہ جی ان کی بچپن میں بھی لوح محفوظ پہ نظر تھی. اب میرا یہ سوال ہے، میں اس کا رد نہیں کر رہا، لمحے بھر کے لیے میں اسے تسلیم کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوح محفوظ تک نظر رکھتے تھے، تو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کہی ہوگی؟ کیا بات، کوئی غلطی کی ہوگی؟ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام، اب آپ اپنی باری میں بولیے گا، میں خاموشی سے وہ ساری باتیں سنتا رہا. ایسا ہی ہے. اب میری باری ہے، میں بولوں. تو جس ہستی کی بچپن میں لوح محفوظ پہ نظر ہے، اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا
کہ جوانی میں آ کر وہ شرف وہ منصب وہ ختم ہوگی. جی ہمیں وقت ملے پھر ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوح محفوظ پہ ہے. بات ہے اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. بالکل غلط نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا لیکن ٹارگٹ تو کیا. اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے. تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. موضوع امام حسن علیہ السلام یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے آج کے دن صحابی کی تعریف نہیں ہوگی صرف حضرت حسن کی تعریف. دیکھیے حضرت حسن بھی صحابی ہیں, وہ کون سا صحابی نہیں ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ گلی میں کھیلتے ہوئے جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور کندھے پر بٹھا اور کہا اللہ کی قسم تو بالکل نانا پہ گیا. سبحان اللہ. آپ کی شکل و صورت بالکل نانا پہ ملتی. سبحان اللہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے سواری پر سوار ہوتے اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں جب ان کو پتہ چلے نا باہر ابا آیا ہے, نانا آیا ہے, دادا آیا ہے, تو بچے گھر سے نکل کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اس طرح پوتا کوئی آ جائے نا, ہم گاڑی میں تھوڑا گھر سے باہر روکی ہوئی ہے وہاں تک آیا ہم گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں پھر اسی سواری پہ اندر لے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے, حضرت حسن کو اٹھاتے, سواری پہ بٹھاتے اور پھر گھر لے آتے. یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ چومتے جب کبھی سفر سے آتے یا قریبی سفر سے بھی آ رہے ہیں, کہیں زیادہ لمبا چوڑا سفر نہیں تھا اور آئے ہیں, حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے اور بیٹھتے اور فرماتے بچے ہیں گھر میں, آپ بھیج دیتی. کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی کیونکہ وہ تیار کروا رہی ہوتی تھی, پھر بھیجتی. آپ آتے جب بچے آپ کے پاس تو آپ انہیں گلے سے لگاتے, چومتے, پھر سونگتے. جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو انہیں سونگنا بھی چاہیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے ہیں ان کی ایک فضیلت ہے جو قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی جو صحیح طریقے سے ثابت ہے. غلو سے پاک ہمیں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے قاری صاحب آپ نے فرمایا اور ہمیں دونوں پہلو کو جو ہے ملا. قاری صاحب ابھی ٹیمیں بنا رہے ہیں, مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ والی حدیث آپ نے بتا دینی ہے رہ نہیں جائے, اور ابھی شاہ صاحب کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قاری صاحب ایک آزاد آدمی اور جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. یا یہ ترمذی میں نہیں ہے اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ سے ڈرو, لا تتخذوہم غرضم, ان کو نشان تنقید اور ہدف نہ بناؤ. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے, لوگ ان سے بغض کرتے ہیں میری وجہ سے. قرآن کریم میں یہ جو سورہ فتح کے آخری رکوع ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, آگے کیا ہے کان کھول کر سنیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ قرآن سرٹیفائیڈ گارنٹیڈ بات نہیں کرتا. تراہم رکعا سجدا یہ گارنٹیڈ بات نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ گارنٹیڈ باتیں نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن اور حسین اہل بیت, ان کے فضائل ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں. اب کوئی وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. عظمت صحابہ کی بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو یہ ڈنکے بجتے رہیں گے. اہل بیت کی محبت کے ڈنکے بھی بجیں گے, عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجیں گے. وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا, یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی. میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھر دے, میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے. یہ کاتبین وحی کے سردار ہے, 50 لوگ کاتبین وحی تھے, اللہ کی وحی کو لکھنے والے. ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو کرٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی,
खामखा उसको डाइवर्ट ठीक करने है, की वो अपने उधर कोशिश, जाना कोई नहीं। सुलह खत्म नहीं हुई है। इस्लाम क़यामत तक सुलह का दर्स देता है। वइन त्वाइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये कुरान का हुक्म। कोई इस पर मोहर लगा सकता है कि ये आयत सिर्फ इस दौर तक थी? कुरान वैलिड है और क़यामत की सूरज तक वैलिड है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब से मैं सवाल पूछूं। डॉक्टर साहब, एक रब्त ये है कि आज के नौजवानों के लिए मिसाल क्या है इमाम हसन की सीरत में, आपकी शख्सियत में क्या एजाज है जो आज भी हम अपनाएं? यानी ये दौर जवानी का ऐसा होता है कि आपके पास ताकत होती है, इख्तियार होता है, मगर आप इमाम हसन को देखें तो आजी भी हो, इंकिसारी भी हो, सखावत भी हो, और ये मयार हो कि खाने का भी पूछ रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सबकी पाबंदी, और फिर कितनी बड़ी गद्दी है। यानी ये नहीं कि गद्दी नशीन बन के बैठे, निकल कर खानकाहों वाला मिजाज भी आपके पास है। जज़ाकल्लाह। इसमें सारी बातें तो तकरीबन आपने कह दी हैं और एक बात आपने छोड़ दी है, मैं वही कहता हूँ। वो ये कि सैयदना हसन के फ़ज़ाइल और मराकिब में ये बात भी अभी सामने आई है, वो झगड़ा जहाँ भी देखते मुसलमानों में सुलह की बात, सुभान अल्लाह, सुलह की बात करते। तो नौजवानों को आज हम ये भी एक मैसेज जाना चाहिए इस सीरत के हवाले से कि आज जहाँ भी मुसलमान दो आपस में झगड़ा कर रहे हों तो वहाँ बजाय इसके कि जलती पर तेल डाले, वहाँ उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाले और उनमें सुलह की मिलाप की कोशिश करे। और जैसे आप करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, अगरचे आप करने नहीं देते, लेकिन मैंने एक बात हम नोट की कोशिश है। करते हैं। वैसे मुफ्ती साहब, मैंने एक बात नोट की, मैं सवाल कारी साहब से पूछ रहा हूँ। हम ये नहीं, मैं एक बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ और बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मगर मैं, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब जब भी कह रहे हैं इमाम हसन कह रहे हैं, कारी साहब इमाम नहीं कहते, इसकी कोई खास वजह है? आप सैयदना हसन फरमा रहे हैं, अच्छा है ये भी। सैयदना हसन नहीं, इमाम ना कहने की कोई खास वजह तो नहीं? नहीं, कोई खास वजह। यानी हम कहें, आप भी कह सकते हैं इमाम हसन? कह सकते हैं, कहते जैसे इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, इमाम हसन कह सकते हैं ना, लेकिन इमाम अली नहीं कहते। एक यानी चल नहीं रहा ना, एक कहाँ यानी रिवाज में, मुआशरे में। हमारे यहाँ तो चल रहा है। जैसे अबू बकर सिद्दीक को कहता है इमाम अबू बकर, इमाम उमर, कोई नहीं कहता। नहीं, लेकिन इमाम हसन को तो कहते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। वो इसलिए कहते हैं कि एक तबके के वो इमाम हैं जो 12 इमाम चले आ रहे हैं ना, उनमें से वो एक है। आपके भी इमाम हैं। जी जी, हजरत ने भी तरीक़त इमाम में कहा। हमारे देखिए, वो इस इमाम मानू में जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों, तो उसका मैंने जवाब दिया कि एक तबके के वो बाकायदा इमाम हैं, जिस तरह 12 सिलसिले चले आ रहे हैं। लेकिन इस मानू में हम भी कहते हैं, हम किसी फिका के इमाम, इमाम अबू हनीफा हम कहते हैं। यानी कह जब सकते हैं। इमाम अबू हनीफा बन सकते हैं इमाम, तो हजरत हसन क्यों नहीं इमाम बन सकते? यानी कारी इमाम साहब हसन से आप के- लिखवा लें, लिखवा देना, लिख दे। लिखवा लें मस्जिद इमाम के को। इमाम बन हाँ सकते बिल्कुल। हैं। और वो क्यों नहीं मैं बने? जी टीवी की लेकिन हम- मस्जिद का इमाम हूँ। हम उस जी तसव्वुर टीवी की में- मस्जिद के इमाम है। लेकिन वो एक अलग तस्वुर वो अलग से में कहते आप हैं लिख इमाम। दें। हाँ बिल्कुल, उसमें लिखने पढ़ने में कोई आज से आप भी इमाम हसन कहेंगे ना, मतलब? तो सैयदना क्यों हटवा रहे? नहीं, सैयदना इमाम वो एक हसन। मेरी आदत पड़ी हुई है। अच्छा, सैयदना चलें, वो तो इमाम आपकी कहते आदत है हैं तो फिर सैयदा आयशा, यानी ये एक मेरी आदत पड़ी हुई सही, इसी तरह की। ठीक है, वाज़ेह बल्कि हो गया। हजरत का लफ्ज भी मैं कम बोलता हूँ, सैयदना ही बोलता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अहले बैत की मोहब्बत और ख़ास कर हज़रत हसन के हवाले से सहाबा किराम के साथ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दफ्तर में दौरे खिलाफत में तशरीफ़ फरमा थे, तो उनसे कोई काम पड़ा उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को। तो वो गए तो हज़रत उमर ने कहा, बेटा अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी तुम अंदर नहीं आओ। वो गेट से वापस जाने लगे तो उधर से हज़रत हसन आ गए और आपस में टकराए। तो हज़रत हसन ने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं किसी काम से आया था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने मुझे मना कर दिया। अब वो अपने जहन में सोचने लगे कि जब बेटे को अंदर नहीं आने दिया तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। अच्छा, हज़रत उमर की नज़र पड़ गई कि बाहर हज़रत हसन आए हैं जी। तो वो भी बेटे के साथ वापस जाने लगे। तो अंदर से आवाज़ दी कि आप अंदर आओ, आप क्यों बाहर जा रहे? तो कहा, अमीरुल मोमिनीन जब मैंने देखा कि आपने बेटे को इजाज़त नहीं दी, फरमाया वो उमर का बेटा था, हाय हाय हाय, उसको रोका जा सकता क्या है, बात है। रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं। कारी क्या साहब, बात है, खत्म है इस सुभान बात। अल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। तो नाज़रीन, महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे शहजादे फूल महबूब अलैहिस्सलाम, जिनके लिए अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे। बल्कि नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी महबूब अलैहिस्सलाम के नवासों के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं। यहाँ पे ये बात कहता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी ये सुन्नत है कि महबूब अलैहिस्सलाम के नवासों के साथ मोहब्बत और प्यार करना।
دلیل یہاں پہ میں یہ دیتا چلوں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے، سورۃ المزمل ہے 29 سے 12 ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں، آدھی آدھی رات یعنی کے لیے کھڑے ہوں، تو اللہ رب العالمین فرمایا کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھوڑا کم جاگ لیا کریں، تھوڑا کم سجدہ کر لیا کریں۔ لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر کھیلتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنا سجدہ لمبا کر دے، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر کھیل رہے تھے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یعنی حیران ہو رہے تھے۔ تو اگلی بات میں کرتا چلوں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کیا یہ منظر، کتنا کمال کا منظر دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے اوپر اگر کھیل رہے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھیل رہے ہیں، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے لیے سجدہ لمبا کر دے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور حدیث سناتا چلوں، یہ غالباً صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی گلے سے لگایا اور کیا فرمایا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لگے پیارے علی بیٹا تو آپ کا ہے لیکن ان کی صورت آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ تو ناظرین یہ محبوب علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں جب ان کو پیاس لگتی تو نبوت والی زبان محبوب علیہ السلام ان کے منہ کے اندر داخل کرتے، وہ اپنی پیاس کو جاتے تھے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی بات اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔